अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरहद पे सवेल दे रंग और मैं आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और आज जुमा का दिन है भाई, तक तो पहले जुमा का दिन बहुत मुबारक हो तमाम मेरी भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम मेरे अच्छे अच्छे दोस्त और सहेलियाँ, सबको अक्सर गुड मॉर्निंग, जी आया को। और जुमा का दिन की क्या गाल है जनाब, बरकता ही बरकता हैं, रहमता ही रहमता नहीं दी दे। और बहुत सारे दुआवां दे नाल आगाज करे सो, अल्लाह ताला तक खुश बाश रखे, अल्लाह ताला तेरे घर में सुकून और अमन रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, एक खूबसूरत गाल जी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा कोशिश के साथ कि आज तरह लोगों का टाइम ज़्यादा ना घिना, क्योंकि मौलाना साहब सनल मौजूद हैं, आ चुके हैं थे। इशफाक अहमद आदिन थे जो कि उर्दू दे अजीम अदीब ते लिखारी हैं थे कि मेरे को एक बिल्ली है, उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई है पई, और उन्होंने आखिर जो को भूख लगती है तो मेरे पाँव को चटेंदी है और मैं को खाना दे देना हम थे। और एक दिन मैं सोचेंदा पिया हम थे कि जी बिल्ली है मेरी, उन्हें कोई बेहतर है पे सारे को एक पक्का यकीन है कि मालिक दे कोल वेसी और मालिक जड़ी है उनकी तलब जरूर पूरी करे सी, जी उन्होंने पाँव चटेंदी है और इन्हें को समझ आवेंदी है कि बिल्ली को हम खाना देवने थिया। और इंसान को आदमी में हैरान आ कि इन गाल दे यकीन ही क्या नहीं कि इंसान हर फिक्र अपने घिन घिनते, अपने जिम्मे घिन घिनते और वो कमा की भी फिक्र घिन घिनते जेड़े के लिए इख्तियार विच भी कहने और होना तो चाहिए थे कि सबको अपनी हर तलब, हर मुराद में आदियां, हर दुआ जड़ी है अल्लाह ताला को मंगनी चाहिए है। और उनके बाद साको एक कबूलियत का भी मुकम्मल यकीन होना चाहिए। क्या खूबसूरत गाल की थी उन्होंने अपनी किताब साविया विच, और हकीकत पे बिल्कुल करीब है। ऐसा भी इवें ही करने है, वो मालिक है और राजिक है, तमाम मामलात होंदे हाथ विच हैं, रोजी देवना होंदे हाथ विच है, औलाद देवना होंदे हाथ विच है, सुकून देवना होंदे हाथ विच है, हर चीज में आदियां मेरे मौला दे हाथ विच है। असा बेबस हैं, असा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन असा हर दिन आदियां हर रोज एक नवी टेंशन मुब्तला होने, हाय सारे नाले क्यों थींदा पे, क्या थींदा पे, क्या है ये नहीं पता कि तमाम जड़े काम है मेरे मौला दे हाथ विच पे, वही करने वाला है। कि हाँ ठीक है, सबको आजमाइश पेंदे थिया, सारा सबर निधि थिया कि मेरा इंसान कितना सबर करेंगे और कितना तलब करेंगे, मेरे पैसे कितना रजू करेंगे थिया। और यकीनन दुआ कबूल करने वाला मेरा मौला है। मैं अक्सर आदि होनी हाँ, यकीनन हर एक दी दुआ होंदी है, मैं समय हर एक दी दुआ होंदी कि अल्लाह ताला सबको अपने घर सदे, बैतुल्ला सदे और ऐसा उत्था वनू, अल्लाह के घर वनू, सब जियारत करूं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोजा देखूं, आमीन सुम्मा आमीन मेरी दिल की ख्वाहिश है, मुराद है और हर मुसलमान की दुआ है भाई अल्लाह ताला सब मुसलमानों की दुआ कबूल करे। लेकिन बहुत सारे लोग आधन थे कि सवेने है अल्लाह को मंगण वेने उत्था, यार अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, जिथा तुसा मंगते हो उथा ही मौजूद है, शहर अगते ज्यादा करीब है, 70 मावा को ज्यादा मोहब्बत करेंगे वल सारी वो दुआ, सारी वो आह जी दिल तो निकल सी तो क्यों ना सुन सी, जरूर सुन सी। तेरी तकलीफ ते वो जरूर को एहसास थी सी कि मेरा बंदा तकलीफ विच है, मुसीबत विच है, परेशानी विच है, वो जरूर तो को बहर कढ़े सी। मंगसो अल्लाह को दुआ यकीनन हर जगह मांग सकते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद जरूर सुन सी। वो बादशाह है, रहीम है, करीम है, ये वही क्या गाल है पे जनाब। चलते हैं और सारा आज मौजू है क्योंकि पिछले हफ्ते जो सारा प्रोग्राम डिठा उसका फिक्र आखरत ते गाल की है और आज असा अकीदा तौहीद ते गाल करे सो। और अकीदा तौहीद क्या है और इन तो क्या मुराद है, इनकी कितनी अहमियत है और इन अकीदे ते यकीन रखना एक मुसलमान वास्ते कितना जरूरी है। आज दोबारा असा अपने प्रोग्राम में दोबारा मैं आख सकती हाँ कि दोबारा दावत दी है मौलाना मोहम्मद लियाकत यासीन सिद्दीकी साहब को। गुड मॉर्निंग आखसो ना को जी आए को अक्सर खुश आमदीद आखसो और अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक हो। थैंक यू तशरीफ खेन के, थैंक यू जनाब। और सब नाल जिवें कि तक पता है वो सोना कलाम पढ़ने वाले लोग भी हिंते और बड़ा खूबसूरत अंदाज नाल मुनफिद न लोगों का अंदाज होंदे और यकीनन मैं समझती हूँ कि खूबसूरत जड़ी सवेल है मजीद सोहनी थी वेंदी है, भली थी वेंदी है। मोहम्मद जावेद इकबाल इंसान उनको गुड मॉर्निंग आखसो, जी आए को अक्सर खुश आमदीद आखसो, थैंक यू तशरीफ घेन के। और मोहम्मद जहाजेब कादरी भी हैं सना सना ख्वाहन पे सन को खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग और जी आए को अक्सो। अगर इजाजत देसो तो कलाम को लिए आगाज करे सो गुफ्तगू दा तो पहले चलसो और रिक्वेस्ट कर मोहम्मद जावेद इकबाल को कि कलाम सा को सुने थे। जी जावेद कलाम सुने सो साको।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار نگاہی کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہی کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم چشم احمد بخشائے نظر نظر، اے قریشی ہاشمی مطلبی. تاجدار حرم ہو نگاہی کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم آتم سے کہو اے رب کے کمر، تم جانت ہو من کی بیتیاں، تیری برت گو اے عمر الکبیر. تاجدار حرم او نگاہی کرم، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. کوئی اپنا نہیں. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ. نال ہی ناظرین چل رہے پہ ایک چھوٹی بریک تے کتھائی نوے سو سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید تک سہیل دے رنگے چورین ٹائم سنل بے آ چکے تھے ثنا خان حافظ مویز احمد ہیں، انہیں کو سا خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئی کو تھینک تو تشریف گھن کے اچھا مولانا صاحب والے اور روشنی پر پیسن تھے عقیدہ توحید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسب سابق ایک شعر سے ہی آغاز کرتا ہوں جی جی کہ دل و نظر کو وہ ذوق جمال دیتا ہے، میرا اللہ دل و نظر کو وہ ذوق جمال دیتا ہے، وہ ساری مخلوق کو رزق بے حساب دیتا ہے. اگر کوئی مانگ لے ایک قطرہ میرے رب سے، میرا رب رحیم و کریم ہے، سمندر اچھال دیتا ہے. لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں،
کہ نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، کیا مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے عقیدہ توحید، واہ کیا ٹھیک ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اور عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ پچھلے جمعے میں بھی جیسے میں نے عرض کی تھی کہ آخرت اہم عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، بالکل تو یہ اہم عقیدوں میں سے پہلا عقیدہ اللہ کی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ بے شک۔ اس کی واضح جو اللہ کی طرف سے دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ٹھیک ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا سے کوئی بڑا نہیں ہے، بے شک۔ یہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کو جتنا ہم پھیلاتے چلے جائیں اتنا انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے شک، عام مثال میں ہم شروع کر دیں کہ زمین پر کتنے درخت ہیں، ان کی کتنی شاخیں ہیں، ان کے اوپر کتنے پتے ہیں، ان پتوں میں کتنے خشک ہیں، کتنے جو ہے وہ تر ہیں، ان کی تعداد کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زمین پر کتنی ریت ہے، اس کے کتنے ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں میں کتنے ذرات ہیں، ان ذرات کا علم بھی میرے اللہ کو ہے، بے شک، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بے شک، اسی طریقے سے اب زمین کے اوپر کتنے انسان ہیں، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان تمام کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قبضہ اور قدرت بھی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا انا الموت انا الملک من ذا الذی یدعونی، کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، صحیح، انا الرازق من ذا الذی یسترزقونی، کہ میں رزق دینے والا ہوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، صحیح، انا الغافر من ذا الذی یستغفرونی، کہ میں بخشش کرنے والا ہوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا۔ صحیح، سبحان تو یہ میرے اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کی اپنی ذات بھی کامل ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی کامل ہے، بے شک، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ ہیچ ہیں، کم ہیں، کم تر ہیں، میرے اللہ کی ذات بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قدرت رکھیں دے، سب کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ دے وس وچ ہے پئی، اور ادن غیب دا علم بھی میرے مولا کو ہے، میرے میرے اللہ رب کو ہے، کو ہے، سارے بالکل، علم وچ کہنے بالکل۔ ول اد دا انسان جڑا ہے، اسا لوگ جڑے ہیں میں آتے کتھا کھڑے ہیں، اسا ہر تکلیف تے، ہر پریشانی تے، ہر مصیبت تے، ہر او پریشانی جڑی کہ اللہ تعالیٰ نے دتی ہوندی ہے، اودے تے گھبرا وینے ہے، غیر اللہ پاسے رجوع کرنے نظر آنے ہے، کتے تویز ہے، کتے پھل ہے، کتے فلاں ہے، جبکہ سب چیزیں تے اللہ دے ہاتھ بالکل وچ ہے۔ بالکل، یہی آپ کے سوال شروع کرنے سے پہلے ہی جواب ذہن میں آ گیا تھا۔ میں اکثر ضرور۔ کہتا رہتا ہوں، میں کچھ دن پہلے بھی میں نے پوسٹ کی کہ اگر ہمیں 4-5 دن بخار آ جائے تو چھٹے دن ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے کسی نے تعویذ کرا جی، دیا ہے، نظر لگ گئی ہے، نظر بری لگی، نظر فلاں ہے، ہو گیا۔ بالکل حسد ایک ہے، بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ جو ہماری عوام کے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، بالکل۔ غلط فہمی ہے۔ ہاں، دوسرے نمبر پہ جس کے پاس ہم شفا یابی کے لیے جاتے ہیں، تو میں جتنا علم اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، 10 سال کا علم ہے، سبحان اور سند کے ساتھ اللہ کا شکر ہے میں نے زبردست۔ حاصل کیا، تو اگر اب یہ کہتے ہیں نا کہ جی اب خود بخود ذہن میں بات بٹھا دی جاتی ہے کہ جی میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ اچھا یہ گال کرنا چاہتا ہاں جی۔ معذرت نال یہ چیزاں بہت سارے لوگوں دے عقیدے بالکل۔ آتے ہیں، عقیدے ہونے بالکل، بہت سارے بالکل۔ لوگوں دی سوچ ہوندی ہے کہ سارا فلاں کام کہیں بعد دیتے تھے، ساری میری شادی ہے یا میری رکاوٹ کی وجہ جڑے ہیں لوگ ہیں پہ، سارے اگر کام جڑا ہے وہ نہیں چل رہا پہ انہی وجہ بھی لوگ ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس سب کو جاننا چاہسو بریک کے بعد۔ آمن هو الله الذي
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ ستا کو سویل لرانگے اور گال کو جائے وکیسوں لیکن اندھے کل پہلے اجازت چاہسا محمد جہانزیب قادری بھی انسان النات خواہن پہ ایسا ریکویسٹ کرسوں کلام دینا کو ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیوں صبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیوں صبر آوے، او جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، او مکھ شالا نظر آوے، ابو ایوب دے وانگوں میری کلی بھی سج ویسی، ابو ایوب دے وانگوں میری کلی بھی سج ویسی، او شاہ سارے رسولاں دا، او شاہ سارے رسولاں دا، کدی میرے بھی گھر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیوں صبر آوے، کیا شبیر نے یارو میں سر رکھیا انج سجدے، کیا شبیر نے یارو میں سر رکھیا انج سجدے، میرے نانے نو جایا کھو، میرے نانے نو جایا کھو، او خود چاون لے سر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیوں صبر آوے، او جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، او مکھ شالا نظر آوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا محمد لیاقت صاحب تلے والے آسوں اور اپنی گال کو کنٹینیو کرے سو، اور ایسا گال کرنے پہ ایسے لوگاں دا عقیدہ اور یقین کہ بنینے ہیں ہر چیز اللہ دے ہاتھ وچے، وال بھی کچھ سنر برا تھی میں دے اصاب دیں گے، لوگاں دی نظر لا گئی ہے، بعض ٹائم لوگوں نے ساتھ تویز پھول کی تن، کیا سوچ ہے پہ جڑے معاشرے پنپتی پئی ہے؟ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا نا کہ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے اور پھر غلط لوگوں کے پاس جانے سے وہ ذہن بنایا بھی گیا ہے۔ ٹھیک، اب جو بھی کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب میرا رزق کسی نے باندھ دیا، ٹھیک، تو بڑی دفعہ جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی خدا کے بندے یہ رزق تو دینا ہے میرے اللہ نے، بے شک، اور اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ بھئی زمین پر کوئی بھی چلنے والا جانور پرندہ درندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق میرے اللہ کے ذمے نہ ہو۔ بے شک، اب جس کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہو گیا تو وہ بندہ کوئی مائی کا لال ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو میرے اللہ کے دیے ہوئے یا مقدر کے رزق کو روک سکے۔ صحیح، اب ایک تو اس عقیدے کے اندر میرا ایمان کمزور ہے ٹھیک، اللہ پہ، اللہ کے یقین کرنے میں، دوسرا جو اس کو راستہ دکھا رہا ہے اس بیچارے کا ایمان بھی کمزور ہے اور اس کا علم بھی جو ہے وہ کم ہے، کمزور ہے، کیونکہ جو علم اللہ نے دیا ہے وہ میرا علم یہ بتلاتا ہے کہ رزق کوئی نہیں باندھ سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ
انسان کا رزق کم زیادہ ہو جاتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے. ٹھیک. جس طرح سے اعمال جاتے ہیں یہ ہم 14 شعبان کی رات میں جیسے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, جس نے مرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. صحیح. اب اس رات میں جو اعمال انسان کرتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچا دیے جاتے ہیں. تو اب جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے رزق کی اللہ کی طرف سے تقسیم بھی ویسے ہی ہوتی ہے. صحیح. اب اس میں انسان اعمال کے اپنے اس کا کردار خراب ہے, اس کا اعمال خراب ہے, اس کی نماز بھی سستی ہے, زکوٰۃ کی سستی ہے, ہم نے اصل چیز کی طرف نہیں دیکھتے. جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, پھر انسان اس دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں حدیث قدسی ہے, واضح لفظوں میں اللہ کی طرف سے یہ بات ہے یبن آدم خلقتک لعبادی فلا تلعب, کہ اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو کھیل کود میں نہ لگ. قدرت لک رزقک فلا تتعب, کہ میں نے تیرے لیے رزق کی تقسیم کر دی ہے. اب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ رضیتا بما قسمت لک وعزتی وجلالی ارحت قلبک وجسدک. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں میاں اگر تو میرے رزق کی دیے ہوئے تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے تو میں تیرے دل اور تیرے جسم کو راحت دے دوں گا. اب اللہ خود فرما رہے ہیں میاں اگر تو راضی ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے تیرا دل اور تیرے جسم کو سکون ملے گا. وَكُنْتَ عِنْدِي محمودہ, اور اس وقت میرے نزدیک پسندیدہ میرا بندہ ہوگا. کہ دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا. وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ, اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تو راضی نہیں ہوتا تو ترقص کما ترقص الوحوش, ایسے پھرے گا جیسے وحشی جانور پھرتے ہیں. یعنی رزق کی تلاش میں اب صبح و شام انسان لگا ہوا ہے, رات دن ایک کیے ہوئے ہیں, بچے لگے ہوئے ہیں, والدین لگے ہوئے ہیں, گھر کے سارے افراد لگے ہوئے ہیں, پھر بھی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی پریشانیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ بھئی وہ کام بھی شروع کر دیتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے, جو انسان کے ذمے نہیں ہے. اب ذمے اللہ نے کیا دیا ہے, رات کے اندھیرے میں آرام کریں, دن کے اجالے میں رزق تلاش کریں. اب پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ نماز پڑھیں, نماز سے اللہ نے رزق کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا. وہ یہی شعر ہے نا کہ نمازوں ہی کو پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں, تبھی تو انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں. فرشتے رزق لاتے ہیں صبح میں اٹھنے والوں کا, تو انسان تو صبح میں اٹھنے میں ہی دیر کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہے, ہم نیند میں جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح اب اللہ کی ایک تقسیم ہے, اس تقسیم پہ انسان راضی ہو جائے. اور پھر اللہ پاک خود فرما رہے آگے آخر خود یہ فرما رہے کہ وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا, کہ میرے بندے اگر تو راضی نہیں ہوتا تو پھر اس وقت میرے نزدیک پسندیدہ شخص نہیں ہوتا, پھر اس وقت میرے نزدیک ناپسندیدہ شخص ہوتا. اچھا اتنا گل کرو کہ بے برکتی ہے جی, برکت کیا نہیں, سارے گھراں وچ برکت کیا نہیں, سارے رشتیاں وچ برکت کیا نہیں, سارے رزق وچ برکت کیا نہیں, اور یعنی تنگی ہے. اتنا ناشکرا پن بہت زیادہ ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے شکر ادا نہیں کریں دے. اصل ادھے اتے اتلے لوگوں کو تے انہاں کو لے ہے سارے کو یہ حالی چیز گھٹ ہے. بالکل مطلب یہ چیز بہت کاؤنٹ کریں دی پئی ہے. اس کی دو چیزیں ہیں, دو چیزیں بلکہ اور بھی باتیں ذہن میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا وہ اتنا لیٹ جنت میں جائے گا. صحیح. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, یہ حدیث کے اندر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کا نام لیا کہ فلاں فلاں صحابی جنت میں آخر میں جائیں گے, دیر سے جائیں گے. وہ کیا وجہ تھی کہ ان کے پاس مال تھا, مال کا حساب و کتاب جب تک نہیں دیں گے اللہ کو تب تک جنت میں نہیں جائیں گے. اور پھر یہ جو ناشکری یا نحوست کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے, 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے. اب ایک تو اتنا کہ ایز اے ہم مسلم, ایز اے ہم مومن, ایز اے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اللہ کے بندے,
ہمیں ایک دوسرے سے نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں. اب جب نماز ہم نہیں پڑھ رہے تو ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. بالکل. اب آپ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا بھی یہ فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل نہ کرو، یعنی اتنی تکلیف دہ بات ہے. تو اب جب گھر کے اندر ہی بے نمازی موجود ہو اور سب کے سب موجود ہو تو پھر کتنی نحوست آئے گی، کتنی بے برکتی ہوگی، اس کا پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. پھر دوسری بات یہ ہے جب گھر کے اندر ایک اللہ کی نافرمانی سر عام ہو رہی ہوگی، اللہ کے گھر کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہو رہی ہوگی، قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہوگا، اب گانے بجانے عام ہوں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس سے پھر نحوست بڑھے گی. اس سے جب نحوست بڑھے گی تو پھر انسان کا اندر پریشان ہوگا. جب اندر پریشان ہوگا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف راغب حضور علیہ السلام کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو، عملی زندگی اپنائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم مزید جو ہے وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جتنا بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر اللہ نے اس لیے جو ہے وہ مہینے، وہ دن، وہ لمحے عطا فرمائے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کرے. اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، اگلے جمعے میں رمضان شروع ہو جائے گا. تو اب اس میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کوشش کرے انسان کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، سفر سے پہلے سفر کی تیاری. تو اب یہ چیز کیا بتلاتی ہے ہمیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بھئی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، اس سے پہلے انسان تیاری کرے. اچھا کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ویسے تو روٹین ویسے خواتین نال جب گل کرنے ہیں کہ گھر وچ صفائی ہونی چاہیے، فلان تیاری کر گھنی چاہیے، قرآن شریف دے لحاف دھو گھڑنے چاہیے اور اودے کول پہلے جا نمازاں کو دھو گھڑنا چاہیے. ان دے علاوہ عبادات دے حوالے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، سب کو جاننا چاہو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. دستوں تک سویل درائیں گے چور سنل بالکل اینی ٹائم محمد حافظ مغیث احمد بھی ہیں. ایسا ریکویسٹ کے سننا کو کلام جی. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا. اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی ہے مصروف ثنا. اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگے. جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثنا گے. جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگے تو ورد زباں ہو ذکر تیرا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا محمد لیاقت صاحب تیرے والے ہی آسو.
ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕरेंगे ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ में आते कोई भी इंसान कोई भी मुसलमान जो अकीदा तौहीद ते यकीन रख गिंदे ते वल केड़े केड़े अमाल हैं जेडे कि करने चाहिए थे कुछ यहाँ का दसे। हाँ जी, देखें जब इंसान एक है जुबान से वो भी ज़रूरी है, कलमा पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल। फिर उसके बाद है इंसान का अंदर। जितना इंसान अंदर से अल्लाह के सामने सजदा रेज होता चला जाता है, ठीक है, खुद ब खुद इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता चला जाता है। सही। उसके बाद मैं यानी ये थोड़ा सा शौक दिलाने के लिए या जहन पे सवार कर लेते हैं हम लोग कि यार जब मैं दीन पे चलूंगा, दाढ़ी रख लूंगा तो बस उसके बाद तो फिर 24 घंटे पता नहीं क्या हो जाना है, मुझे क्या क्या कुछ नहीं करना पढ़ना पड़ेगा। मैं आम लफ्जों में बात समझाता हूँ कि भी दिन के अंदर अल्लाह ने सिर्फ 5 नमाजें फर्ज की, ठीक, ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, 5 नमाजें फर्ज हैं। उसके बाद क्या है, जिंदगी या साल के अंदर 1 महीना है रोजे का, जी बिल्कुल, ये आम सी बात है, आम हल है इसका मौजूद है, कोई जहन पे दबाव नहीं है ठीक कि मैंने कलमा पढ़ना है या नमाज पढ़ना है या मैंने दाढ़ी रख लेनी है तो बस मैं फिर 24 घंटे ही जो है इसको अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा मुझे। तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है, माल है तो ज़कात देगा, माल नहीं है तो ज़कात जरूरी नहीं है। ठीक, चौथे नंबर पे ये क्या है कि हज के मुतालिक है, पैसे हैं तो हज फर्ज है, पैसे नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। ठीक, ये एक इंसान अगर इन चीजों को जरा सोच लेता है तो इंसान की जिंदगी थोड़ी सी सुकून में आ जाती है कि यार कोई ऐसी दबाव वाली बात नहीं है मेरे दीन के ऊपर अमल करने में। हाँ ये जरूरी है दिन में जो है इंसान 5 नमाजें पढ़ ले, ठीक है, ये अल्लाह का फर्ज है। ठीक। बाकी जितने आमाल हैं वो नवाफिल में है, सदकात में है, वो इंसान की अपनी मर्जी के ऊपर हैं, या बाज सुन्नतें ऐसी हैं कि जो मौके महल के मुताबिक है। अच्छा एक गल करे साहब, जी। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने हकूक दसे थे कि अल्लाह ताला की वहदानियत को दे बाद नमाज अदा की वने, कुरान और सुन्नत चला वने। बिल्कुल। और अगर ऐसा अमली जिंदगी की गल करने हैं तो कुछ चीजें हैं जितो बचना पौंदे थे, कुछ ज्यादा नहीं, गीबत है, जी जी, चुगली है, हसद है, कीना है और हेकड़ी दे हो सकते तो सब डिफाइन करे सो यानी मिलावट अस आख सकते हैं, यानी कि कुछ 4-5 चीजें हैं अगर असा इन तो अवॉइड कर घेने तो यकीन मने सो सारी जिंदगी में आदि थी दुनिया में जन्नत बना रहे या लोगों वास्ते भी ऐसा जन्नत बना रहे सो कि वो भी अपनी जिंदगी सुकून नाल गुजरे सन थे। सिर्फ चंद एक अमाल है, चंद एक कम है जो ऐसा करने थे, कोई ऐसी गल नहीं करनी क्योंकि जबान का जरा सा गलत इस्तेमाल करना लोगों को तकलीफ लेने हैं, लोगों के दिल दुखेने हैं। अगर असा ये घट अलाऊ जिको आधन तो बेहतर है, मुस्कुराहट नाल काम चला आधन तो ज्यादा बेहतर है पिया, यानी कि 2-4 काम हैं जो ऐसा करने थे और इन नाल सब की जिंदगी में सुकून ही सुकून आवे। सीधे तो मजीद गुफ्तगू करे सो ब्रेक के बाद और जान आप सर मोहम्मद मुगीस हैं, बल्कि मुगीस अहमद हाफिज मुगीस अहमद हैं, तेरा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ गिन के बहुत ही अच्छा लगा और इन्हें ना ही नाजर चल रहे पे हैं छोड़िए ब्रेक पे कि थे ना वैसे सर ना। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक सवेल डराएंगे और इन टाइम सनल हिकबे नात ख्वा चुके थे मोहम्मद सुफियान सरवर फरीदी साहब हैं, इन्हें गुड मॉर्निंग जी हाँ को खुश आमदीद आखसों और इन्हें को ही कलाम सुन सुन बाद काल को जारी रखे सो जी। उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता
पीना मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते है ये ईमान के आए लाहत में मेरी आज है ये ईमान के आए लाहत में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही आला जनाब मौलाना साहब ताले वाले चलसा। और क्योंकि ऐसा गाने तो बहुत सारे हैं और तौहीद भी एक ऐसा मौजू है जिन पर बहुत सारी गुफ्तगू की कितने प्रोग्राम कीते वन सकते थे। अच्छा गाल थी पे है तैयारी को पहले मैं गाल करे सा क्योंकि ऐसा गाल करने पे आसे कि तुसा चंद एक काम कर गिनो जिवें के मतलब जबर कहने दिन में जबर गाल कोई थी नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा अमली जिंदगी की गाल करेंगे पर चंद एक चीज़ा ऐसा बेकार गिनो तो यकीन है सारी जिंदगी भी खुशगवार थी सकती है और दूसरी जिंदगी भी खुशगवार थी सकती है तो थोड़ी रोशनी भी पेश। हाँ जी, जैसे आपने कहा ना कि भी हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, वाकई यही बात है कि आप नमाज पढ़ें। अब बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि नमाज भी पढ़ रहा होता है बंदा, कुरान भी पढ़ रहा होता है, घर का माहौल भी दीनी होता है, लेकिन फिर भी बेसकूनी होती है, कहीं ना कहीं कोई कमी कुताही ज़रूर है। या आम आदमी जो बिल्कुल दुनियादार है लेकिन ठीक चल रहा होता है फिर भी परेशानियों में घिरा हुआ होता है। तो अब देखें ना, अंदरूने जितने भी अल्लाह के हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल बतलाए हैं या अंदर की जो खराबियां बतलाई हैं उनके करीब नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है ना जी, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, उसकी नमाज हमने पढ़नी है, करीब जाना है। बिल्कुल हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, इनके करीब नहीं जाना। इससे इंसान अपनी सारी नेकियां जो है वो खत्म कर देता है। समझे नेक कितने कराए जाया थी हाँ, बिल्कुल ज़ाय कर देता है। जैसे हदीस के अल्फाज है, अलहसदु याकुलुन नार कमा ताकुलुन नारु अलहतबा, अलहसदु याकुलुल हसनात, के हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग जल्दी से जला देती है, खा जाती है। अब हम नेकी, एक तो हम वैसे गुनाहगार कि जितनी नेकियां कर रहे हैं, अब उसके साथ हसद रख रहे हैं कि ये चीज उसके पास ना हो, ये फला चीज है, ये ऐसे हो गया, ये क्यों ऐसे हुआ, बुग़्ज़ रख रहे हैं, दूसरे को गलत बुरा भला कह रहे हैं, किसी की तौहीन कर रहे हैं, किसी की तजलील कर रहे हैं, किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, किसी के साथ जो है हम तंज कर रहे हैं, किसी का हम मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस जुमरे में आ जाती हैं कि फिर इनके करीब जितना आता है, किसी पे मजाक उड़ाएगा तो मनजाही का जोही का। ठीक है, तो मजीद गुफ्तगू करे सो माजरत है ना विला थी ब्रेक दा मौलाना साहब चल रहे हैं नाज़रीन, छोटे ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल रहेंगे और मौलाना साहब इजाज़त दे सो तो मोहम्मद जहाज़ेब वाले चल सो और नकुल कलाम सुन के सो जी जहाज़ेब। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना
بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی۔ تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی، پھر کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت۔ ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ خدا کی عزت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت اعلیٰ۔ مولانا صاحب رمضان شریف کی تیاری اتنی رہ گئی، جبکہ رمضان شریف آنے والا ہے، قریب قریب ہے، اور گھر کی صفائی ستھرائی تو تھیندی رہندی ہے، بہت سارے کام ہیں، کھاون دے والے بھی ایسا بڑے کانشیس ہونے ہیں، اے چیز پکڑنی ہے، اے لینی ہو سی تھے، عبادات دے حوالے نال، نیکیاں دے حوالے نال کیا کیا تیاری کی تھی بات چل رہی ہے؟ ہاں جی، یہی بات چل رہی تھی۔ تو اصل تیاری یہ عبادات کی اس ترتیب بنانے کی ہے، ٹھیک، یہ بھی ہونی چاہیے صفائی ستھرائی، کیونکہ جب صفائی نصف ایمان ہے، بے شک، اور پھر جب انسان کی ظاہری صفائی ہوتی ہے تو انسان کا دل نیکی کی طرف، عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچن کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، ہر لحاظ سے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل حقیقت جو تیاری ہے رمضان کی، وہ رمضان کی تیاری ہے وقت کی ترتیب بنانے میں، عبادت کی ترتیب بنانے میں، کہ بھئی اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنے میں، صحیح، کہ بھئی میں نے یہ اس وقت جو ہے رزق کی حاضری یا رزق میں نے کمانا ہے، اور اس وقت جو ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، آرام کرنا ہے، افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔ تو یہ ساری ترتیب جب انسان بنا لیتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی اس کو کہ بھی اب میرا کون سا وقت ہے، وہ پھر بے وقت کوئی کام نہیں کرتا۔ صحیح، اور ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ انسان اپنا لاہے عمل بنائے ساری زندگی کا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخرت کے حساب سے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، اور روزانہ کی ترتیب ہے کہ اپنا رات کو محاسبہ کرے۔ جی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب سونے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ آج کے دن میں میں نے کیا کیا، اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کیا۔ یہ صرف ایک چیز ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات جب انسان سوچتا ہے
تو حقیقت کے اندر یہ ہے کہ 2-4 دن ہی گزریں گے انسان خود بخود نیکی کی طرف لگ جائے گا کہ آج کے دن آیا میں نے 5 نمازیں پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, میں نے روزہ رکھ کے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی, میں نے قرآن کی تلاوت کی, میں نے والدین کی خدمت کی, میں نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا. یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ سوچ لے کہ کتنا میں نے جو ہمارے لیے عظیم ہستی رحمت للعالمین میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج آیا کہ میں نے درود و سلام بھی پڑھا ہے, کوئی میں نے شفاعت کے لیے اپنے لیے کچھ جو ہے کچھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان ترتیب ان چیزوں کی لازمی ہے, یہ ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کی انسان کو پھر بہاریں بھی نصیب ہوگی, اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوگا, اور گھر بھی انشاءاللہ پرسکون ہوگا, اور دل بھی انشاءاللہ سکون میں آ جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور روزہ زندگی بھی سکون وچ آوے انشاءاللہ. اچھا گل یہ پئی کہ روزہ رکھنا تھیا اور یقیناً بہت ساری چیزاں کو بچ رہے تھیا, اس طرح تربیت ہے. سال ایک دفعہ ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ کا رحمتہ کا مہینہ رمضان کریم آدھے تھیا جی ساری عملی طور پہ میں آدھی ہیں تربیت کی, جسمانی تربیت بھی ہے یقیناً عملی تربیت بھی ہے, اور لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ کاؤنٹ رہتا پہ. اچھا بعض ٹائم مولانا صاحب اساں دوجے نال زیادہ واسطہ نہیں رکھنے پہ ہوندے, ایسا اوائڈ کرنے پہ ہوندے کہ ان کو پہلے کہ آپس میں نہ اتفاقی تھی ہوئے, اور کیونکہ لازمی بغیر کچھ سلسلہ ایسا چلتا پہ کچھ رشتہ داروں نال, ان کے باوجود کچھ لوگ ازیوم کر گھنن سوچ گھنن تھے, یعنی کہ آپ ہی سوچنا اور خود ہی گھرنا کہانی جی کو آدھن یہ حوالے نال کیا کیتا وان سے وہ بندے کا کتنا قصور ہے جڑا کہ انوالو کہنے اسے دوسرے میں زندگی اس زیادہ مداخلت کرنا پسند کرے ہیں. یہ اگر گاڑی کرے سوں اور سارے نال بالکل محمد جہازیب قادری بھی ہیں تو بہت شکریہ تو تشریف گھن کے, اور نہ ہی ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتنے نوے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک سویل دے رنگے چورین ٹائم محمد نیسم مشتاق ہے نات خواہ ہیں سنال آ چکن تھے نا گڈ مارننگ اکثر جی ہیں اور خوش آمدید اکثر ہی ناکل دی آغاز کرے سو جی نیسم. خانے نام خالی نام خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں, جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں, جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں. تیرے منگتے دا رتبہ کمال تیرے منگتے دا رتبہ کمال, کوئی اویسے کوئی بلال, کوئی اویسے کوئی بلال. شاہیاں تو ود کے یا رسول اللہ, شاہیاں تو ود کے ہو تیریاں گدائیاں, شاہیاں تو ود کے ہو تیریاں گدائیاں, جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں. کہ رب دا تو جانی رب دا حبیبیں, دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیبیں,
دل دا طبیبیں دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا ہو سجیاں دمائیاں ہاں دیدار تیرا ہو سجیاں دمائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت ہی اعلیٰ مولانا صاحب پہلے والے سلسہ اور جو سوال اتنے ہی رہ گیا کہ اتنے سارے معاشرے دو طرح دے لوگ ہونے تھے جو کہ ایک تو خود ازیون کر گھنن خود ہی خیال کر گھنن تے کیا سرائی کر گھنن تے غلط فہمی دا شکار تھی ونن دوسری طرح دے وہ لوگ ہیں پہ جو کہ دوسرے دی لائف وچ زندگی وچ زیادہ عمل یا مداخلت رکھیں دے پہ ہونے تھے جی دی وجہ نال اکثر اے لوگ بھی ناخوش ہونے ایک تو وہ لوگوں کو ناخوش کیتا وندے زندگی دے ٹوہ وچ لگے رہنے تھے اس بارے وچ کیا اقصد ہے؟ ہاں جی دیکھیں سچائی اللہ کے ہاں ہے بے شک جو انسان سچا ہے اور اللہ پاک نے اس سچائی کے اندر کامیابی رکھی ہے بے شک اور یہ بھی ہم نے سنا کہ جتنی مشکلات آتی ہیں انسان اتنا ہی بڑھتا ہے بالکل اور الصدق ینجی والکذب یہلک کہ بھئی سچائی میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے بے شک اب کوئی جتنا مرضی کرتا رہے اگر خود انسان درست ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا صحیح وہ جتنا مرضی باتیں کرتا رہے جھوٹ بولتا رہے دیکھیں جب اللہ کا فرمان آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ بھی جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے صحیح اب اتنا بڑا حکم ہے اب جو مرضی بندہ جھوٹ بولتا رہے جو مرضی کچھ کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے اس کو فرق نہیں پڑنا اگر عارضی فرق پڑ گیا اس میں بھی اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے اجر ہے دوسری بات یہ ہے یہ ایک مسئلے کی طرف کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم اس سے بولنا تو نہیں چھوڑ سکتے صحیح کیونکہ اگر ہم بولنا چھوڑتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 3 دن تک کسی سے نہیں بولتا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے نہ اس کی دعا قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے یہاں تک تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے سلام رکھے دور کا سلام رکھے کہیں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر اچھے انداز میں گفتگو کرے اچھے انداز میں بات کرے اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ میری وجہ سے وہ راستہ ہموار نہ ہو کہ جس راستے پہ چل کے آپس میں نہ بولنے کا موقع بن جائے کہ جس سے اللہ کی ہم پکڑ میں آ جائے صحیح باقی یہ ہے کہ انسان ہم جتنے بھی جہاں پر بھی ہیں گناہگار ہیں خطاوار ہیں ہم پھر جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں دعاؤں میں اللہ نے بہت زیادہ اثر رکھا ہے دعا قبول ہوتی ہے 2 جمعے کے خطبے کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں انسان دعا کرے تب دعا قبول ہوتی ہے کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہاں دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے جب علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے تب دعا کرے علم حاصل کرنے کے لیے تب دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے گھر میں ہوتی ہے 5 نمازوں میں ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ 5 نمازوں میں ایک نماز کے بعد تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ اللہ نے کتنے ذرائع رکھے ہیں انسان کے لیے قبولیت کے لیے رکھے ہوئے ہیں جتنا انسان میں وہی بات ہماری جو ہے نا شروع میں بھی میں نے عرض کی جتنا جھکتا چلا جائے گا اللہ کے در پہ اتنا انسان بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ نے خود فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ یعنی جتنا عز و انکساری آندھی ویسی اتنا ہی عظمت دی بلندیاں تے پہنچے انسان چاہے اللہ تعالیٰ دے معاملے وچ ہوئے چاہے دنیا دارے دے معاملے وچ ہوئے ہر معاملے سے عاجزی تے ہونا بہت ہی ضروری ہے جھکنا بہت ہی ضروری ہے پیا
اور یقین منے سو ہر چیز آدن ہر کام وچ اللہ تعالیٰ دی کچھ نہ کچھ مصلیت ہوندی ہے. تقدیر جڑا ہے بناون والا او میرا مولا ہے, مقدر سدا وہی بنے دے, سب چیز ہوندے ہاتھ وچ ہے. ول کیا پریشانی ہے, ول کیوں پریشان ہے سر لوگ. اور رزق دی تقسیم دے حوالہ جی گل کریں دے پیاوے تھوڑی جی ان تے مزید گفتگو کرے سوال جی. سے. دیکھیں رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے, لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اللہ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کا بانی ہے اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے بیٹی ہے اللہ کو علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا, کہ انسان نے کل کیا کمانا ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. مزید گفتگو کرے سو مازر جناب بریک تے ناظرین چل دیتے ہیں چھوٹے بریک تے کتھے نہ ویسے سجدہ راس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر کو سوال دیں گے محمد سفیان سرور فریدی ہیں سارنا اسنا کو ریکویسٹ کرے کلام دے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا, میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں تو پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے گزر جاؤں گا. آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا.
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत आला। मौलाना मोहम्मद लाका साहब तरह चलसा और प्रोग्राम क्योंकि एंड हो रहे थे आज दिन क्या मैसेज वैसे सारे बहनी को देखने वाले को क्या? मैं मुख्तसर सी दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह के यहाँ जब इंसान मरेगा और पता ही नहीं है इंसान को कि किस वक्त अल्लाह के दरबार में हाज़िरी होनी है, तो न माल काम आ रहा है, न वहाँ जदाद काम आएगा, न ओहदा काम आएगा, न हस्ब व नसब काम आएगा, वहाँ तो सिर्फ आमाल काम आएंगे। और ये हमारे लिए बेहतरीन एक तरीका है, एक मौका है। रमज़ान में हम आमाल का सीज़न का महीना है, हम ये कमा सकते हैं। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उसका बेटा जब मरने लगा ना तो वो मरते हुए उसने चंद अशार लिखे ज़मीन पर कि या साहिबी ला तग़तरिब बितनाउमी फ़इन्नल उम्रा यनफ़ज़ु वन्नईम यज़ूलु फ़इज़ा हमलत इलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बादा महमूलु। उसके अशार का तर्जुमा ये था कि ए दोस्त, अपनी दौलत पर मगरूर ना हो, ये तेरी दौलत भी ख़त्म हो जाएगी, ये तेरी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी। अगर तू किसी जनाजे को कंधा दे, हो सकता है जान ले, हो सकता है इसके बाद उठने वाला जनाजा मेरा ही हो। क्योंकि इंसान को किस पल की क्या खबर कि जिंदगी के किस मोड़ पर इंसान की मौत आ जाए। दूसरी बात मैंने अर्ज की कि हसब नसब भी काम नहीं आना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा रखा जाने लगा ना, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े थे, तो कहने लगे कब्र को मुखातिब होके कि या कब्रू हल तदरी जिना बिहा इलैका हाज़िही बिन्तु मुहम्मद व ज़ौजतु अलीजिल मुर्तज़ा व उम्मुल हसन वल हुसैन व हाज़िही फातिमा। तो कहने लगे कि कब्र तू जानती है हम तेरे पास किस हस्ती को लेके आए? कि जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की वालदा है, और जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। दोनों जहानों के सरदार दूल्हे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, शेर खुदा सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये घर वाली हैं, और ये फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो कब्र ने ये नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े नसब हसब बयान किए गए हैं, तो कब्र ने ये कहा कि या अबा ज़र्रिन बल अना मौज़िउ आमिल साले, कि अबू ज़र मैं हसब नसब बयान करने की जगह नहीं हूँ, मैं तो नेक अमल के पूछे जाने की जगह हूँ। जो नेक अमल करके आएगा कब्र उसके लिए फराख होगी, जन्नत का बाग बनेगी। और जो अपनी मनमानी करके जाएगा फिर अल्लाह उसका और अल्लाह का मामला है। और आखिर में मैं इसी एक शेर पे बात खत्म करता हूँ कि सारी जिंदगी कमा डाले तूने हीरे मोती, सारी जिंदगी कमा डाले तूने हीरे मोती, ए इंसान तुझे मालूम नहीं कि कफन में जेब नहीं हो। वाह जी क्या आखिर। मौलाना मोहम्मद लियाकत यासीन सिद्दीकी साहब हन तरा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के और बड़ा ही सोना अल्लाह थे, बहुत शुक्रिया। सर मोहम्मद सुफियान सरफरीदी हन तरा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के। सर मैसम मुश्ताक हन तरा बहुत शुक्रिया। और आखिर मैसम कुल ही कलाम सुनना चाहूँ। जी मैसम। आकर तो जरा देखो आकर तो जरा देखो ये दर है मोहम्मद का कर तो जरा देखो ये दर है मोहम्मद का आकर तो जरा देखो आकर तो जरा देखो ये दर है मोहम्मद का खाता है जहां सारा खाता है जहां सारा ये लंगर मोहम्मद का कर तो जरा देखो ये
जाने दो इसे ये